الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ مبارک رمضان جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کی کیفیت کیا ہے، قرآن کیسے نازل ہوا ہے؟ تو علماء علوم قرآن نے جو بحث کی ہے، جو اصطلاحات استعمال کی ہیں، پہلے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، پھر ان کی وضاحت بھی دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آیا یہ قرآن کا نزول، یہ جو نزول ہوتا ہے، یہ نزول دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ آیا یہ نزول تجافی کی صورت میں ہے یا تجلی کی صورت میں ہے؟ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں، آیا قرآن کا نزول تجافی کی صورت میں یا تجلی کی صورت میں؟ تجافی کسے کہتے ہیں، تجلی کسے کہتے ہیں؟ علماء علوم قرآن تجلی اور تجافی کو سمجھانے کے لیے جو مثال عرض کرتے ہیں کہ تجلی اور تجافی کیا ہے۔ تجلی اور تجافی میں جو فرق ہے وہ یہ کہ تجافی مادی چیزوں کے نزول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً جو مثال علماء دیتے ہیں تجافی کے لیے وہ یہ ہے کہ بارش کے قطرات جب نازل ہوتے ہیں تو جو قطرہ زمین پہ آ جاتا ہے وہ اوپر نہیں رہتا، اور جو بارش کا قطرہ اوپر رہتا ہے وہ نیچے نہیں ہوتا۔ بارش کے قطرات کے نزول کو نزول تجافی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ بارش کا قطرہ جب زمین پر آتا ہے تو آسمان پہ جو اس کی جگہ تھی وہ خالی ہو جاتی ہے۔ یہ اس قسم کے نزول کو کہتے ہیں نزول تجافی۔ مثال بارش کے قطرات، کہ جو قطرہ نیچے آئے گا وہ اوپر نہیں ہوگا، جو اوپر ہوگا وہ نیچے نہیں ہوگا۔ یہ ایک قسم کا نزول ہے۔ آیا قرآن کا نزول تجافی کی صورت میں ہے یا نہ قرآن کا نزول تجلی کی صورت میں ہے؟ تجلی کسے کہتے ہیں؟ تجلی کو سمجھانے کے لیے علماء جو مثال دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک علمی نقطہ ہے، مسئلہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، آپ کے ذہن میں نہیں ہے، میرے ذہن میں ہے۔ اب وہ جو علمی نقطہ میرے ذہن میں ہے اس کو میں اپنے الفاظ میں جب آپ کے لیے بیان کروں گا تو وہی علمی مسئلہ، علمی نقطہ آپ کے ذہن میں بھی چلا جائے گا۔ تو جب یہ علمی نقطہ جس کو میں نے بیان کیا میرے ذہن میں تھا، اب میں نے الفاظ سے اس کو بیان کیا، وہ آپ کو بھی سمجھ آ گیا، وہی علمی نقطہ، وہ علمی مسئلہ، تو وہ جو میرے ذہن سے اب آپ کے ذہن میں بھی منتقل ہوا، وہ ایسے نہیں ہے کہ اب میرے ذہن سے چلا گیا ہو آپ کے ذہن میں، اب میرے ذہن میں نہ رہا ہو، میرے اندر نہ رہا ہو، آپ کے اندر منتقل ہو گیا ہو، آپ کے ذہن میں منتقل ہو گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی علمی نقطہ جو میرے ذہن میں بھی موجود ہے آپ کے ذہن میں بھی موجود ہے۔ اس قسم کے نزول کو کہا جاتا ہے نزول تجلی۔ قرآن کا نزول آیا تجلی ہے یا تجافی کی صورت میں ہے؟ آیا جو قرآن اب اس وقت لوگوں کے پاس ہے، زمین میں ہے، آیا یہ قرآن اب آسمان سے اپنی جگہ چھوڑ کر زمین پہ آ گیا؟ اب یہ قرآن آسمان پہ نہیں ہے، لوح محفوظ پر نہیں ہے، اب یہ زمین پر آ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا نزول تجلی کی صورت میں ہے، نہ تجافی کی صورت میں۔ یعنی
قرآن کی ایک حقیقت ہے جو عند اللہ موجود ہے، جو لوح محفوظ پہ موجود ہے، اور وہی قرآن الفاظ کی صورت میں الفاظ کا لباس پہن کر لوگوں کے درمیان اب زمین میں موجود ہے۔ تو لہذا ایک حقیقت ہے کہ جو وہاں بھی موجود ہے اور یہاں بھی موجود ہے۔ قرآن عند اللہ بھی موجود ہے، عند الناس بھی موجود ہے، پروردگار کے نزدیک بھی ہے، لوگوں کے درمیان بھی، لوگوں کے پاس بھی موجود ہے۔ تو اس قسم کے نزول کو کہا جاتا ہے تجلی۔ قرآن کا نزول تجلی کی صورت میں ہے، نہ تجافی کی صورت میں، یعنی گویا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے دو سرے ہیں، دو کونے ہیں، جیسے رسی ہوتی ہے نا، اس لیے قرآن کو کہا گیا حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو یہ ایک رسی ہے، یعنی ایک کونا، ایک سرا پروردگار کے پاس ہے، اور ایک سرا اور ایک کونا لوگوں کے پاس ہے۔ حبل اللہ المتین ہے۔ قرآن کا نزول بصورت تجلی ہے، نہ بصورت تجافی۔ اور پھر یہ جو تجلی کی صورت میں قرآن نازل ہوا ہے، پھر اس کے آگے دو صورتیں ہیں۔ آیا یہ اس کا نزول دفعی ہے، ایک مرتبہ نازل ہوا ہے، یا نہ تدریج آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا، آیت با آیت نازل ہوتا رہا۔ قرآن کا جو نزول تجلی ہے، اس نزول تجلی قرآن کی پھر آگے دو صورتیں ہیں، دفعی اور تدریجی، دونوں قرآن کے نزول موجود ہیں، یعنی قرآن کا نزول دفعی بھی ہے، قرآن کا نزول تدریجی بھی ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں قرآن شب قدر نازل ہوا ہے، یہ جو شب قدر کی رات کو قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن کا نزول دفعی ہے، یعنی پورا ایک مکمل قرآن ایک ہی دفعہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے، وہ شب قدر۔ یہ جو قرآن تدریجی صورت میں نازل ہوتا رہا، وہ کیسے؟ پورے 23 سال آیت با آیت، مختلف مقامات، مختلف مناسبتوں کی وجہ سے، کبھی آیت مسجد میں نازل ہوتی، کبھی گھر میں، کبھی کسی جنگ میں، کبھی کہیں جگہ، کہیں جگہ، یہ جو قرآن کی مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں اور 23 سال لگ گئے، یہ قرآن کا تدریجی نزول ہے۔ لہذا خلاصہ سب باتوں کا یہ ہوا کہ قرآن کا نزول تجافی نہیں ہے، تجلی کی صورت میں ہے، اس لیے کہ حبل اللہ المتین ہے۔ اور پھر اس کا نزول دفعی بھی ہے، تدریجی بھی ہے۔ دفعی ہے لیلۃ القدر اور تدریجی ہے 23 سال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔